جی ہاں، شارٹ کٹ میں خاص خاص بات کر لیں ذرا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں قاری صاحب یہ کہہ رہا تھا، یہ جو روزے کا جو سسٹم ہے تو بہت سارے لوگ مغرب کے ٹائم کھولتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ہمارے برادران ہیں وہ جو مطلب جو اذانیں ہوتی ہیں، جو اپنی نارمل جو اپنی اذانیں ہوتی ہیں اس وقت کھول لیتے ہیں۔ جیسے مؤذن صاحب کو کھجور رکھے، انہوں نے اپنا پانی پیا، پھر اذان دے دیا، پھر ہم لوگ بھی اسی حساب سے کھول لیتے ہیں۔ اب بہت سارے مطلب یہ رہتے ہیں کہ مطلب کوئی اپنا بولتے کہ بھائی ہمارے فرقے کا اذان ہوگا تو ہم کھولیں گے، کوئی بولتے ہمارے فرقے کا اذان ہوگا تو ہم کھولیں گے۔ تو اس کا قرآن و حدیث سے وضاحت کر دیں کہ کیا یہ چیز صحیح ہے، کیا یہ ٹائم جو ہے ہم جس ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں یہ ٹائمنگ پرفیکٹ ہے، یا قرآن و حدیث کے مطابق کوئی اور ٹائم ہے؟ ذرا وضاحت کر دیں قاری صاحب۔ دیکھیے محمد حسین بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ اندھیرے میں افطار کرنا چاہیے، یعنی جب رات ہو جائے۔ رات مطلب کتنے بجے کے وقت؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں گھڑی، گھنٹے یا موبائل تو تھے نہیں۔ بالکل ہاں، تو اس وقت رات اس وقت مانی جاتی تھی جب کوئی ستارہ ایک یا ایک سے زیادہ نظر آ جائے۔ اچھا جی، رات کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب اندھیرا چھا جائے اور ستارے نظر آ جائیں۔ لیکن قاری صاحب یہاں میں آپ کو کچھ جملے کہوں گا، کبھی کبھی کیسا رہتا ہے کہ وہ شام کے وقت بھی کوئی ستارہ ایسے ہلکا پھلکا نظر آ جاتا ہے، تو کیا اس وقت ہم کھول سکتے ہیں؟ ہاں، جائز ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں اگر ایک ستارہ بھی نظر آ جائے تو پھر وہ رات کہلاتی ہے۔ اچھا ہاں، کیونکہ رات کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی نا، فلما جن علیہ اللیل ورآ کوكبا، کہ جب رات آ گئی ستارے نظر آنے لگے۔ قرآن ہے یہ۔ اچھا مطلب قرآن کے مطابق جب مطلب کالی سیاہ جو رات سیاہی پن چھا جائے تب اس وقت روزہ کھولنا ہے۔ جی اچھا، قرآن میں صاف صاف اعلان ہے نا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، الی اللیل، رات تک، یعنی رات جب ہو جائے، جب روزہ کھولا جائے۔ جب قرآن کا کھلم کھلا صریح اعلان ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کے روزے کو پورا کرو رات ہونے تک، تو جب رات ہو جائے گی تبھی روزہ پورا ہوگا۔ لیکن قاری صاحب اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہمارے جتنے بھی برادران ہیں، جو بھی میرے بھائی ہیں، وہ اس وقت کھولتے ہیں۔ میں اس وقت اگر آپ جس حساب سے کہہ رہے تو میں اس وقت کیا کروں پھر؟ کیا مطلب؟ مطلب ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں وہ تو مطلب جیسے اذان ہوتا ہے اسے روزہ کھول لیتے، اس وقت ہم کیا کریں گے حضرت؟ آپ تو قرآن کے مطابق بتا رہے کہ مطلب لیل، رات تک پورا کرو، یہاں تو شام تک ہی پورا کر لے رہے ہو، اب ان کے ساتھ ہم کیسے کیا کریں؟ نہیں، ان کا روزہ نہیں، وہ روزہ سارا دن محنت کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ روزہ توڑ لیتے ہیں۔ ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ فاقہ کشی ہوتی ہے، ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ثم اتم الصیام الی الغروب، کہ روزے کو پورا کرو غروب ہونے تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ تو سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت رات نہیں ہوتی، اس وقت وہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیل کہا، الی اللیل، یہاں نص قطعی ہے اور صریح ہے بالکل۔ جو لوگ غروب آفتاب کے بعد فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد فوراً مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور جیسے ہی اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر نکلتا ہے لوگ روزہ افطار لیتے ہیں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی اجر ملتا ہے، ان کے روزے خراب ہیں، باطل ہیں ان کے روزے۔ تو غاری صاحب آج تک تو ہم لوگ یہی کرتے رہے، تو اب سے مطلب ہم لوگوں کو ٹائمنگ چینج کرنا پڑے گا؟ جی، ٹائمنگ چینج کرنا پڑے گا۔ آپ مسئلہ یہ نہیں کہ اب تک یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مولویوں نے حق کو چھپایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ثم اتم الصیام الی اللیل، تو کیا یہ آیت مولویوں کو نظر نہیں آتی جو قرآن میں آج تک موجود ہے، 1400 سال سے لے کے اب تک؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن قاری صاحب مطلب آج تک ہم نے جو روزہ کیا وہ روزہ توڑا ہے کیا؟ جی، قرآن کے خلاف افطار ہوتا ہے، جہاں مغرب کے فوراً بعد لوگ افطار کر لیتے ہیں۔ جیسے سورج غروب ہوا، اذان ہوئی، اذان کا پہلا لفظ نکلا اور لوگوں نے روزہ جو ہے وہ کھول لیا، تو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد روزہ افطارتے تھے۔ اچھا صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ اچھا جی، تو مطلب اب انشاءاللہ تو پھر یہ کل سے رمضان بھی چالو الحمدللہ، پھر تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ تو قاری صاحب ایک پرفیکٹ ٹائم بتا دیجئے مجھے اس حساب سے، دیکھیے ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے ٹائم۔
एक दो मिनट, यानी एक शहर का 1 मिनट का फर्क, दूसरे शहर का 2 मिनट का फर्क, ऐसे ही हर जगह अलग अलग फर्क होता चला जाता है। इतना समझ लीजिए सूरज गुरूब होने के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद रोजा अफ्तार आ जाए। और सूरज गुरूब होने के 20 मिनट के बाद तो कारी साहब वो मैं एक काम करता हूँ, जो अभी गुरूब होगा तो मतलब एक मिनट आप मुझे एक सिंपली बता दीजिए कि जैसे यहाँ पर अजान होती है जी हाँ, मुंबई में तो आप आज आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बता सकते हैं मुझे कि आपके काफी वीडियोस भी हमने देखे, तो आप बताइए अजान होती है, अजान की कितने देर के बाद खोल ले नॉर्मल जो अजान होती है? देखिए मगरिब की अजान होती है, उसके बाद आप सुकून से मगरिब की नमाज पढ़ें। ठीक है ठीक है, मगरिब की नमाज पढ़ने तकरीबन यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ 20 मिनट ही, 19 मिनट के बाद भी सितारा नजर आ सकता है, 21 मिनट के बाद भी सितारा नजर आ सकता है, तकरीबन 20 मिनट के बाद आप रोजा अफ्तार करें। तो अब मसले यहाँ पर क्या गड़बड़ा जाएगा कारी साहब, ठीक है हम मस्जिद तो चले जाएंगे लेकिन मस्जिद में सब खाते हुए नजर आएंगे, नमाज सब अपने को अकेला पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप पहले नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद आधे घंटे के बाद रोजा अफ्तार कर लें। जब आप मतलब कि 14 घंटे या 16 घंटे रोजे की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या आधा घंटा और बर्दाश्त नहीं कर सकते ताकि रोजा सही और पूरा हो जाए? किबला आप बस अब ये है कि अब हमारे को लगता है अब नाज़बी मौलवी के पीछे नमाज भी मुश्किल है, क्योंकि अब अपने को ये चीज काम सब अपना खुद का करना पड़ेगा सेपरेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पहले नमाज पढ़ लीजिए बाद में रोजा अफ्तार कर लीजिए। क्योंकि अब होगा क्या कि हमें अपना पहले नमाज अदा करना, मतलब आपने एक सिंपल से लॉजिक क्लियर कर दी कि कहीं भी अजान हो तो आप पहले नमाज पढ़ ले, फर्ज पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद आप अफ्तार कर सकते हैं। जी 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 जी, तब तक का वो मतलब उतने देर में तो टाइम डिस्टेंस का जो भी फासला है वो तो तकरीबन हो भी जाएगा। उसमें डबल फायदा है ना कि रोजे की हालत में आपके मगरिब की नमाज होगी तो रोजा भी रहेगा, नमाज भी रहेगी, अल्लाह की इबादत भी रहेगी, कुरान भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं यूपी जब गया था तो यूपी और यहाँ पर जो है ना टाइम का और कोलकाता वगैरह में टाइम का डिस्टेंस है, तो मुंबई में आपने एक बहुत अच्छा आइडिया बताया कि जैसे आप अजान हो तो आप पहले मगरिब का नमाज पढ़ ले, उस दौरान 15-20 मिनट हो ही चुका होगा लगभग। हाँ जी जी तो जी, तो उसके बाद रोजा खोले। हाँ ये कुरान के मुताबिक है, सुम्मा अतीमुस्सियामा इलल लैल, ये नस है कुरान की और नस कतई है और सरी है। तो कुरान के मुताबिक रोजा जो है ना रात जब हो जाए, रात छा जाए, अंधेरा छा जाए, सितारे नजर आ जाए, तब रोजा खोला जाए, तब रोजा अफ्तार किया जाए। उससे पहले अगर कोई करता है तो उसका रोजा जो है ना रोजा अफ्तार बातिल है। या नहीं कारी साहब मैं समझ गया, क्योंकि मैंने जब मैं देखता हूँ कि ऐसे नॉर्मल हम जब जिस दिन रोजा नहीं रहते तो मगरिब का नमाज पढ़ के जब आते हैं तो तब तक स्याही छा जाती है। चलिए ठीक है हुसैन भाई, इंशाल्लाह ठीक है। आप कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बताने के लिए कारी साहब। हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये साल से जैसा आप कह रहे वैसे अमल करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह।